الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم ہیں قواعد الترجیح عند المفسرین کے ساتھ۔ یہ وہ عظیم کتاب جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر حسین علی الحربی، اور اس کتاب میں 3 فصلیں ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں الفصل الثالث القواعد الترجیح المتعلقۃ بلغۃ العرب، اور اس میں پھر المبحث الاول ہے قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العرب للالفاظ والمبانی، اور اس کا قاعدہ نمبر 19 ہم پڑھنے جا رہے ہیں 19۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ نزول سبب کی خصوصیت کا۔ اس کا مفہوم ابھی مؤلف بھی بتائیں گے، لیکن آسانی کے لیے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی واقعہ ہوا، کوئی بات ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کے الفاظ عام ہیں، آیت کے الفاظ میں خصوص اختیار نہیں کیا گیا، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جن سے پتہ چلے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں ہے، بلکہ الفاظ عام ہیں۔ تو کیا اب حکم عام ہوگا کہ خاص ہوگا؟ تو کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اسباب نزول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسباب نزول کی وجہ سے بہت سی آیات کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بہت سی آیات میں غلط تفسیر سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن اسباب نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عام الفاظ کو خاص کر دیں کسی خاص آدمی کے ساتھ، کسی خاص علاقے کے ساتھ، کسی خاص واقعے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ ان الفاظ کے ساتھ القرآن لا یقتصر به علی محال اسبابہ، کہ قرآن کریم کے معاملے میں محال اسباب یعنی کہ اسباب نزول پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا، ان آیات کو اسباب نزول کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا۔ تو پڑھیں جی شیخ انس۔ ایک منٹ، یہ قاعدہ آپ لکھ لیں، القرآن لا یقتصر به علی محال اسبابہ، تاکہ جب آپ اس قاعدے پہ پہنچیں تو آپ ادھر بھی رجوع کر سکیں۔ القرآن لا یقتصر به علی محال اسبابہ، القواعد التفسیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 149۔ جی آپ پڑھیں شیخ صاحب۔ جب کسی آیت کا سبب نزول ثابت ہو جائے، جب کسی آیت کا سبب نزول ثابت ہو جائے اور اس آیت کے الفاظ آئیں سبب نزول سے بڑھ کر عام ہو کر، اس کے الفاظ آئیں سبب نزول سے زیادہ عام ہو کر، وہ مستقلا بنفسہ، اور مستقل بنفسہ ہی ہوں، یعنی کہ اس میں یہ اشارہ نہ ہو کہ کسی سوال کا جواب ہے، بلکہ الفاظ میں ایک استقلال پایا جاتا ہو۔
ومستقلا بنفسه ان کان جواب سؤال، اگر وہ کسی سوال کا کیا ہے جواب ہے. ای یصح الابتداء به، یعنی کہ اس کے ساتھ آغاز کرنا درست ہو. کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی یہ تعجب نہ کرے کہ بھئی یہ بات پیچھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کدھر سے بات شروع ہوئی کدھر جا رہی ہے، بلکہ الفاظ اس طرح نازل ہوئے ہیں گویا کہ ایک مستقل کوئی اصول اترا ہے، گویا کہ مستقل کوئی اصول اترا ہے، اور جس جو کلام اترا ہے اس سے آغاز کرنا درست ہو، کوئی اس پہ تعجب کا اظہار نہ کرے. وَيَكُونُ تَامًا مُفِيدًا لِلْعُمُومِ، اور وہ کیا ہو، تام ہو اور فائدہ دینے والا ہو کس کا؟ عموم کا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا، اور علماء کرام کا اس میں کیا ہو، اختلاف بھی ہو. ایک یہ کہ اختلاف نہیں ہے، جہاں پہ اختلاف نہیں ہے تو وہاں پہ یہ قاعدہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد عموم ہے، بات ختم، اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد کیا خصوص ہے مثال کے طور پہ، تو بات وہاں پہ ہوگی جہاں پہ اختلاف بھی ہے. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں قواعد ترجیحیہ، اور علماء کرام کا اختلاف ہو فیہا، اس میں. فمنہم من جعلہا قاصرۃ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کر دیا ہے جعلہا ان کو، اس آیت کو یا ان الفاظ کو، قاصرۃ اکتفا کرنے والا، علی سبب نزولہا اس آیت کے سبب نزول پر، لا تتعدہ کہ وہ متعدی نہیں ہوگی، لہا ہو سے مراد کیا ہے، سبب نزول. لا تتعدہ یعنی کہ وہ الفاظ متعدی نہیں ہوں گے، وہ آیت متعدی نہیں ہوگی، ہو سبب نزول سے، الی ما سواہ اس کے غیر کی طرف. وآخرون، اور دوسرے وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ علماء کرام ہیں، حملوہا جنہوں نے محمول کیا ہے اس کو، کس کو، اس آیت کو، علی عموم الفاظہا اس کے عام الفاظ پہ، کہتے ہیں اس کو عموم پہ ہی محمول کیا جائے گا. شاملۃ لافراد السببی، اس حال میں کہ یہ شامل ہوگی سبب کے افراد کو بھی، ولی افراد غیرہ مما شابہہ، اور اس کے غیر کے افراد کو بھی جو اس کے مشابہ ہیں، جو اس جیسے ہیں. فالقول الحق، فالقول الحق بھی کس کا جواب ہے بلا؟ اذا صح. تو جب یہ ساری صورتحال ہو جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ سبب نزول ثابت ہے، الفاظ کیا ہیں، سبب نزول سے بڑھ کر عام ہیں، اور مستقل بھی بنفسی ہی ہیں، اور ایسا کلام ہے کہ جو مکمل ہے، عموم کا فائدہ دینے والا ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہے. جب یہ ساری صورتحال ہو تو فالقول الحق، تو راج قول یہ ہوگا، قول برحق یہ ہوگا کہ ہوا فالقول الحق ہوا قول، تو برحق قول اس کا ہوگا من حملہا جس نے اس آیت کو معمول کیا علی عموم الفاظ یا اس کے عام الفاظ پہ، ولم یکسرہا اور اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو محدود نہیں کیا، اس کو محدود نہیں رکھا علی سبب نزول یا اس کے سبب نزول پہ، بل تتعداہ بلکہ یہ متعدی ہوگی، ہو اس کو، کس کو، الی غیرہ اس کے غیر کی طرف، مما ینطبق علی لفظ الآیہ، غیر کون، غیر ان میں سے جن پہ آیت کے الفاظ منطبق ہوتے ہیں، فٹ آتے ہیں، چسپاں ہوتے ہیں. ما لم يدل دلیل علی تخصیص عموم اللفظی، جب تک کہ کوئی دلیل دلالت نہ کرے عام الفاظ کی تخصیص پہ. وما لم تکن ہناک قرینۃ تعمیم، اور جب تک کہ وہاں پہ کوئی تعمیم کا قرینہ نہ ہو. فإن كانت، اگر قرینہ موجود ہے کس چیز کا، فالقول بالتعمیم ظاہر کل ظہوری، تو پھر تعمیم کا قول بالکل واضح ہوگا، مکمل طور پہ واضح ہوگا. بل لا ينبغي ان يكون في التعمیم خلاف، پھر تو تعمیم میں کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ہمارے قاعدے کا تعلق وہاں پہ ہے جہاں پہ اختلاف ہے، جہاں پہ اختلاف نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس قاعدے کی. چلیں جی شیخ صاحب جی، اس قاعدے کی تطبیقی مثالیں، اور ان مثالوں سے بات واضح ہوگی. جی ہاں جی، کون سا طالب علم ترجمہ کرے گا اس آیت کا؟
چلیے اس پھر آپ ہی کریں جی. پاک دامن جی. دیکھیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الذین عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ کیا اس کا نام تھا، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابی اور مستح اور حسان بن ثابت اور حمنہ، یہ لوگ جو ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسا نہیں کہا گیا. نہ ہی منافقین کے نام لیے گئے جنہوں نے تہمتیں لگائی تھیں. کیا کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، سیدہ عائشہ کا نام ہے، یا کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں پہ؟ یہ بھی نہیں آیا. کیا ہے؟ المحصنات عام ہے. بے شک وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصناتی، پاک دامن، الغافلات، لیکن عام پاک دامن کی بات نہیں ہو رہی. الغافلات جو بولی بالی المومنات مومن ہیں، کافر عورتوں کی بات نہیں ہو رہی. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے دنیا میں بھی اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے عذاب عظیم. آیت کا ترجمہ اور تفسیر واضح ہے شیخ صاحب؟ اب آئیے اختلاف پڑھتے ہیں. جی شیخ صاحب. اور اہل تعویل نے اختلاف کیا ہے. یہاں پہ اہل تعویل سے مراد کون ہے؟ اہل تفسیر. یہاں تعویل سے مراد تعویل فاسد نہیں ہے، اور تعویل کا وہ معنی نہیں ہے جو بعد میں ایجاد ہوا. تعویل کا یہ جو معنی جو مشہور ہے آج کل، یہ تعویل کا معنی عہد نبوی میں نہیں تھا، نزول قرآن کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ جدید معنی ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کو کبھی بھی محمول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ اہل تفسیر، اور اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے فی المحصنات، ان پاک دامن عورتوں کے بارے میں، اللاتی ھذا حکمہن، جن کا یہ حکم ہے. حکم کیا ہے شیخ عمر؟ دیکھا آپ نے عبد المعیز کی توہین کی، اس کی سزا فوراً مل گئی آپ کو لگتا ہے. ہاں جی، ہاں بہت اچھے، احسن تھا، بہت اچھے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بہت اچھے. یعنی کہ ان پہ لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ جو حکم ہے تو یہ کن پاک دامن عورتوں کے بارے میں، اس میں اختلاف ہے. جی شیخ صاحب. جی. فقال بعضهم، ان میں سے کئی ایک نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص ہے سیدہ عائشہ کے لیے، عائشہ کے لیے خاصتاً اس عالم کے کیا ہے، خاص ہے. وحکم من اللہ، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیہا سیدہ عائشہ کے بارے میں، وفی من رماہا، اور ان کے بارے میں جنہوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی. دون سائر نساء امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی دیگر عورتیں ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے یہ. وفیہا نزلت، اور انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کن کے بارے میں؟ سیدہ عائشہ کے بارے میں. اور یہ قول کہنے والوں میں ایک ہے سعید بن جبیر، سعید بن جبیر رحمہ اللہ. جی آگے شیخ صاحب. اور دیگر علماء کرام نے کہا ہے کہ بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے ہے، خاصتاً اس حال میں خاص ہے ان کے لیے، نہ کہ ان کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور یہ قول کہنے والوں میں ایک ہے امام ضحاک. جی. اور تیسرے نمبر پہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ تمام مہاجر عورتوں کے لیے ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ تمام مہاجر عورتوں کے لیے یہ آیت ہے. کیوں، کیسے؟ جی وجہ کیا ہے کہ مومن عورت جب وہ نکلتی تھی مدینہ کی طرف مہاجرتاً اس عالم کے مہاجر بن کر، تو قذف المشرکون من اہل مکہ، تو اہل مکہ کے مشرکین اس پہ تہمت لگاتے اور کہتے انما خرجت، سوائے اس کے نہیں یہ نکلی ہے، لتفجر، تاکہ بدکاری کر سکے. فنزلت هذه الآیت، تو یہ آیت نازل ہوئی ان کی یعنی کہ حمایت میں اور تہمت لگانے والوں کی مذمت میں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی. جی.
اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ بلکہ یہ عام ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اور دیگر ان عورتوں کے لیے ممن کان بالصفہ جو ان اوصاف سے متصف ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے. وہ کیا اوصاف ہیں؟ المحصنات، الغافلات، المؤمنات. جی اگرچہ یہ نازل ہوئی ہے سیدہ عائشہ کے معاملے میں خصوصی طور پہ. جی اور یہ حکم ہے ہر اس آدمی کا بھی جو تہمت لگائے کسی پاک ایسی پاک دامن عورت پہ جس نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. لم تقارب سوءا، جس نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. جی یعنی کہ عام ہے تہمت لگانے والوں کے لحاظ سے بھی اور عام ہے جن پہ تہمت لگائی گئی ہے ان کے لحاظ سے بھی. چلیں جی. اور یہ قول اس آیت کی تفسیر میں آنے والے اقوال میں سے صحیح ترین قول ہے. جی اور یہی وہ قول ہے جس کو راجح قرار دیتا ہے یہ قاعدہ. کون سا قاعدہ شیخ عبد المعز؟ احسن تبارک اللہ فیک. اور یہی وہ قول ہے جس کو راجح قرار دیتا ہے یہ قاعدہ. وذالک، اور وجہ کیا ہے کیوں راجح ہے یہ اس لیے کہ لأن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ سبب کے خصوص کا. اور یہاں پہ عموم کدھر کدھر ہے شیخ حامد؟ کدھر ہے عموم اس آیت میں؟ الذین یرمون میں تہمت لگانے والے عام، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پہ المحصنات، یہ بھی عام. چلیں جی. جی اور یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدہ عائشہ کے معاملے میں ومن رماہا، اور اس کے معاملے میں جس نے ان پہ تہمت لگائی تھی. لیکن اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عام ہیں. فتحمل، تو اس آیت کو محمول کیا جائے گا علی عموم الفاظہا، اس کے عام الفاظ پہ، فی کل محسنۃ، ہر پاک دامن عورت کے بارے میں. کیونکہ عید کا منع کیا؟ کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے اعلیٰ تخصیص یا اس کو خاص کرنے پہ. ورجح هذا القول الامام الطبری، اور اسی قول کو راجح قرار دیا امام طبری نے یہ کہہ کر. جی کیا کہہ کر؟ چلے ایک منٹ رک جائیں گا.
زکام کے لیے دعا کیجیے گا، بھی زکام شدید ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور بتانا یہ تھا کہ خطبہ جمعہ میں مجھے بڑا ڈر تھا، خوف تھا کہ خطبہ جمعہ کیسے گزرے گا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دوسروں سے بھی کہا، اور میں یہ دعا کر رہا تھا، آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہی دعا بڑی اہمیت رکھتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا گارنٹی آئی ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آدمی وہ دعا کرے گا جو مچھلی والے نبی نے کی تھی، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی کہ جمعہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے۔ اچھا جی، تو نماز کے بعد طبیعت میں تھوڑی سی خراب ہو گئی، تو وہاں تذکرہ ہو رہا تھا کہ طبیعت اس طرح ٹھیک نہیں ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں صرف یہ کہ آپ کو ترغیب دینے کے لیے، لیکن نیت میں اخلاص باقی رہے۔ ابھی شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، عصر کے ٹائم ایک صاحب میرے لیے شہد لے کر آئے ہیں، عصر کے ٹائم ان میں سے ایک صاحب شہد لے کر آئے ہیں کہ شیخ صاحب آپ ایسے استعمال کریں، ایسے استعمال کریں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ دین کے راستے میں کوئی ان کے بیزتی یا ذلت محسوس نہ کریں، انشاءاللہ ادھر عزت ہی عزت ہے، اور اگر کبھی بظاہر بیزتی ہوتی ہے تو اس وقت انسان اللہ کی نگاہوں میں عزت والا بن رہا ہوتا ہے۔ جب 4-5 مسجد کے نمازی آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ اللہ کی وجہ سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے آپ چند لوگوں کی نگاہ میں بے عزت ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں آپ عزت والے بن رہے ہیں۔ تو میں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیلڈ نہ چھوڑیں، یہ میدان نہ چھوڑیں، بڑی عزت والا میدان ہے، انبیاء کرام علیہم السلام والا میدان ہے۔ جو میدان انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، اس سے زیادہ عزت والا میدان کون سا ہو سکتا ہے؟ اچھا کیا ممکن ہے کوئی عام نمازی یا باہر کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو، جناب مجھے زکام ہے، تو کوئی آدمی شہد کی بوتل کو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کپ لا دے، پانی گرم کر کے شہد کا ایک چمچم لا کے یار یہ پی لو، لیکن ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ عزت ملتی ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے بار بار یہ ہوگی سب سے کہ بیٹا یہ فیلڈ نہ چھوڑیں، نہ چھوڑیں، نہ چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلیں تھوڑا بہت آپ کو دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارنا پڑ جائے تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چلیں شیخ صاحب آپ، میں ترجمہ پہلے اس کا کر لوں جو آپ پڑھ چکے تھے۔ تو امام طبری کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ، کہ عندی میرے ہاں، فی ذَلِكَ اس معاملے میں، اس آیت میں، اس مسئلے میں جو یہ اقوال ہیں، پہلے انہوں نے اقوال ذکر کیے نا، انہوں نے امام طبری نے اقوال ذکر کیے، پھر کہتے ہیں ان اقوال میں سے اولا بالصواب، بالصواب کس کے متعلق ہوتا ہے؟ ہمیشہ اولا کے، ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، درستگی کے زیادہ لائق۔ ان اقوال میں سے میرے ہاں درستگی کے زیادہ لائق قول من قالا، ان علماء کرام کا قول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ نازلت ہذہ الآیہ، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدہ عائشہ کے معاملے میں، والحکم بہا عام، لیکن حکم جو ہے اس آیت میں جو حکم آیا وہ عام ہے، فی کل من کانا، یہ عام ہے ہر اس شخص میں جو ان اوصاف پہ ہے جن اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف کیا، کن کو؟ عورتوں کو۔ واضح ہو گیا شیخ صاحب؟ چلیں جی۔ اس کے لیے ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے لأن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عامہ عموم کے ساتھ ذکر کیا ہے، بقولہ اپنے ان الفاظ کے ساتھ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن غافل
مومن عورتوں پہ. تو اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ عام رکھا ہے کل محسنتن، ہر پاک دامن عورت کو، ہر پاک دامن غافل مومن عورت کو. غافل کا مطلب کیا ہے؟ بولی بالی سے مراد یہ کہ ایسی برائی سے دور. بولی بالی سے مراد یہ ہے کہ بولی بالی سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے دور ہے، اس گناہ سے بہت دور ہے، ایسے گناہ کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی. رماہا رامین، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے کسی تہمت لگانے والے نے بھی بالفاحشۃ کس کی؟ برائی کی. من غیر ان یخص بذلک بعضا دون بعض، بغیر اس کے کہ وہ خاص کرے. کون؟ اللہ تعالیٰ. بذلک، اس کے ساتھ، بعضاً کسی کو، دون بعض کسی کو چھوڑ کر. فکل رامن، تو ہر تہمت لگانے والا، محسنۃ کسی پاک دامن عورت پہ، بصفاتی، جو اس وصف کے ساتھ ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس آیت میں. وہ کیا اوصاف ہیں؟ المحصنات، الغافلات، المؤمنات. فملعون، تو وہ ملعون ہے دنیا میں بھی، اور اس میں اللہ کی لعنتیں دنیا میں بھی برسیں گی، آخرت میں بھی. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. إِلَّا أَن يَتُوبَ مِن ذَنبِهِ ذَلِكَ قَبْلَ وفاتِهِ، الا یہ کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے فوت ہونے سے پہلے پہلے. فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، بے استثنائہ، اپنے استثناء کے ساتھ، بقولہ، یہ کہہ کر، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی کیا کر لیں. یہ کس آیت کے آخر میں ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80، ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا منہم شہادۃ ابدا، کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں. تو اللہ نے اپنے اس استثناء کے ساتھ رہنمائی کی ہے اس جانب کہ ان ذالک حکم رامی کل محصنۃ، کہ یہ حکم ہے ہر اس کا جو تہمت لگانے والا ہے ہر پاک دامن عورت پہ. بأی صفت کانت المحسنہ المؤمنہ المرمیہ، جس وصف کے ساتھ بھی ہو وہ کون؟ وہ پاک دامن، وہ مومن، تہمت لگائی ہوئی عورت. المرمیہ، تہمت لگائی ہوئی، تہمت لگائی ہوئی عورت. وعلا کا طب کس کے اوپر ہے؟ جی جی، اور رہنمائی کی ہے اس استثناء کے ساتھ اس بات پہ بھی. اللہ نے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا کہہ کے رہنمائی کی ہے اس بات پہ جو ہم نے پڑھ لی ہے. نمبر 2 اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، معناہ، اس کا معنی یہ کہ لہم ذالک، ان کی یہ سزا ہے، ان کا یہ حکم ہے. کیا حکم ہے شیخ حنظلہ؟ ہاں، کہ ان کے اوپر لعنتیں برسیں گی، عذاب عظیم ہوگا. ان کے لیے یہ ہے ان ہلاکو، اگر وہ کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں. تفسیر طبری کا جو میں نے نسخہ دیکھا اس میں ان ہلاکو، اگر وہ ہلاک ہو جائیں، فوت ہو جائیں، ولم یتوبوا، جب کہ انہوں نے توبہ نہ کی ہو، یعنی توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں تو تب یہ سزا ہے. اگر توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے. اس میں جواب دینا چاہا ہے امام طبری نے اس سوال کا جو آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا، اور وہ کیا کہ کیا حسان بن ثابت پہ پھر لعنتیں برس رہی ہیں؟ حملہ بن نجاش پہ کیا لعنتیں برس رہی ہیں؟ مصعب پہ کیا لعنتیں برس رہی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، جو توبہ کر چکے ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے. چلیں جی. جی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول ذکر کرنے کے بعد کون سا قول شیخ ہمارے کون سے جاگ رہے ہیں؟ جی شیخ فرقان، وہ کیا ہے راج قول؟ حکم عام ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی شیخ صاحب. جی جی چلیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو وجہ ہو، اور اس کی وجہ کیا مطلب؟ اس قول کے راجع ہونے کی وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر الخطاب، وہ آیت کا ظاہر ہے. الخطاب سے مراد آیت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ترجیح کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا ظاہر الخطاب ہی اس آیت کا کہ ظاہر الفاظ الذین اور المحصنات، الذین بھی عام ہے، المحصنات بھی کیا ہے؟ عام ہے. جی فإنہ عام، کیونکہ ظاہر الخطاب، خطاب جو ہے فإنہ، خطاب جو ہے عام، کیا ہے؟ عام ہے. فیجب اجراءہ علی عمومہ، تو واجب ہے اس کو جاری کرنا، اس کو رکھنا اس کے
عموم پہ، اذ لا موجب لخصوصہ، کیونکہ اس کے خاص ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. جی، اور وہ اس سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے بالاتفاق. وہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ سیدہ عائشہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو تھوڑا بہت دائیں بائیں آپ جب نکل رہے ہیں تو پھر مکمل طور پہ نکلیں. جی، کیونکہ غیر عائشہ رضی اللہ عنہ کا حکم نبی اسلام کی بیویوں میں سے وہ داخل ہیں اس عموم میں. یعنی کہ اگر سیدہ حفصہ کے اوپر تہمت لگتی ہے، سیدہ سودا کے اوپر تہمت لگتی ہے، تو ان کا بھی یہی حکم ہے جو سیدہ عائشہ کا حکم ہے. تو دیگر آپ کی جو بیویاں ہیں ان کا حکم داخل ہے فی العمومی، اس عموم میں. ولیس هو من السبب، جبکہ وہ سبب میں سے نہیں ہے. جی، اور اس لیے بھی کہ لفظ کیا ہے، وہ جمع کے آئے ہیں. الذین اور المحصنات، الفاظ کون سے آئے ہیں؟ جمع کے الفاظ آئے ہیں. الفاظ جمع کے آئے ہیں. والسبب فی واحدۃ ہنا، جبکہ سبب جو ہے وہ تو ان میں سے ایک کے بارے میں ہے. جی، اچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کہیں گے یہ اس کا عطف پچھلے لِأَنَّ کے اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پچھلے لِأَنَّ کے اوپر. اور اس لیے بھی کہ قرآن کے عمومات کو محدود کرنا ان کے اسباب نزول تک یہ کیا ہے؟ باطل ہے. جی، کیونکہ عام طور پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کئی ایسے اسباب کی وجہ سے جن کا یہ تقاضا ہے. یہ جو الفاظ ہے نا شیخ الاسلام کے فإن عامۃ الآیات، اس میں شاید ہم ان کی موافقت نہ کر سکیں. صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پہ آیات نازل ہوئی ہیں بغیر سبب کے. چلیں جی، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان میں سے کچھ بھی، ان میں سے کن میں سے، ان آیات میں سے کچھ بھی محدود نہیں ہے اعلیٰ سبب ہی، اپنے سبب تک. جی، الی ان قال، یہاں تک کہ کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ مروی ہے نبی علیہ السلام سے من غیر وجہ، ایک سند سے نہیں بلکہ کئی سندوں سے. وعن اصحابہ، اور آپ کے صحاب سے بھی مروی ہے کہ پاک دامن لڑکیوں پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو المحصنات کیا کہا جا رہا ہے؟ عام ہے. وفی لفظ فی الصحیح، وفی لفظ فی الصحیح، اور صحیح کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پہ تہمت لگانا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جی، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امام ابن جریر کے اختیار کو ذکر کرنے کے بعد، ان کی ترجیح کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے. جی، پھر ابن کثیر نے اس کی تائید کی ہے صحیحین کی اس حدیث کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا ابھی کس نے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. جی، اور مفسرین کی ایک جماعت نے اس قاعدے کی صراحت کی ہے جب انہوں نے راجع قرار دیا ہے ھذا القول، اسی قول کو، تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ قاعدہ بھی بیان کیا ہے. ان میں سے ایک ہیں فخر الدین رازی، اور دوسرے شوکانی، اور تیسرے صدیق خان وغیرہم. رازی کی کتاب کا نام کیا ہے جی؟ مفاتیح الغیب. شوکانی کی کتاب کا نام فتح القدیر. صدیق خان کی کتاب کا نام فتح البیان. چلیں جی، کیا ہوا جی؟ ٹائم 4:15. اس کا مطلب آپ لوگوں سے کچھ سنا جا سکتا ہے. ابھی آپ کو چھوڑنا ہے، یعنی کہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے. 10 منٹ کم از کم آپ کو مصروف رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ